تو سب ٹھیک ہے، اگر ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو حملہ کر دو۔ اس کی ایک اور مثال آپ نے دیکھی جو سپریم کورٹ کے اوپر پی ایم ایل این نے حملہ کیا، اس کی بھی مثال پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اور دور جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اگلے دن بھی ایک جھگڑا جو ہے پرووک کیا، جس دن پرائم منسٹر عمران خان ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے تھے، اس دن جہاں پہ تحریک انصاف کے ورکرز اکٹھے ہوئے تھے، وہاں جان کے آئے اور ایک جھگڑے کو پرووک کیا گیا، اور جس کا مطلب صرف یہی تھا کہ ایک تماشا لگایا جائے، اور وہ ان کے بیچ میں آ کے ایک ایسی ایکٹیویٹی کی گئی کہ جس سے ایک ری ایکشن پیدا ہو، اور اس ری ایکشن پیدا ہونے سے ایک پورا تماشا جو تھا وہ کریٹ کیا گیا۔ اور آج شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، تو اگر یہ اس طرح ہی چلتا رہا تو پھر پالیٹکس جو ہے وہ ایک حد سے بڑھ کے اب تشدد اور وائلنس پہ آ جائے گی، اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور نون لیگ کو خاص طور پہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں سیاست کو۔ تو اس پہ اور اس کلچر کو جو پروموٹ کرنا کا ایک وتیرہ بنایا گیا ہے، اس کو ختم کریں اور سیاست کو سیاست سمجھ کے کریں، بلکہ تشدد اور یہ اس کی ایک مایوسی جو ان کے اندر ہے وہ نظر آتی ہے آپ کو، یہ مایوسی کی نشانی ہے کہ ہر طریقے سے کوئی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ پرووک کیا جائے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سینٹ الیکشن کی طرف۔ سینٹ الیکشن کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان کا بڑی دیر سے یہ مطالبہ تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست کے اندر پیسے کی اور اس قسم کی پریکٹسز جو ہیں وہ ختم ہوں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو سینٹ کا، تاکہ یہ جو ہم ہر دفعہ سنتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ چل رہا ہے کہ جب بھی سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں خرید و فروخت کی باتیں، بازار لگنے، منڈیاں لگنی، ہارس ٹریڈنگ ہونی، اس کی باتیں ہوتی۔ تو پی ایم نے ہمیشہ اس چیز کو کہا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو ان چیزوں سے پاک کرنا ہے، اور اس کو پاک کرنے کے لیے جب 2013 سے یہ مطالبہ تحریک انصاف نے کیا، بلکہ 2015 میں جب نواز شریف نے یہ ایک قانون لانے کی کوشش کی کہ جس میں اوپن بیلٹ ہو، تو ہم نے پرائم منسٹر نے اس کو خوش آمدید کہا۔ ہمارے اختلافات جو بھی تھے، سیاسی اختلافات پی ایم ایل این کے ساتھ، لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیاست جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو، تو اس میں سے یہ پیسے کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ لیکن جب اور 2018 میں پھر منڈیاں لگی، تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے اپنے ممبرز کے خلاف ایکشن لیا جن کے بارے میں پتہ لگا کہ انہوں نے پیسے کی لین دین کی۔ اب جب 2021 کا الیکشن آیا سینٹ کا، تو بار بار ہم نے کوشش کی، ہم نے ایک بل لے کے آئے نیشنل اسمبلی میں، پھر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئے، اور ایک ریفرنس بھی کیا سپریم کورٹ کو۔ اور ریفرنس اس لیے کیا کہ سپریم کورٹ سے ہم نے یہ ایڈوائس لی کہ اس کو قانون کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل حالات کے مطابق تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نے ووٹنگ کا طریقہ تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ ہونی ضروری ہے۔ لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے کچھ اور بھی ہدایت دی، اور انہوں نے 218(3) کا حوالہ دیا، اور 218(3) جو کانسٹیٹیوشن کا شک ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس بارے میں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کرائے، اور اس طریقے سے کرائے کہ میں ذرا پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ It shall be the duty of the election commission
to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, اور خاص طور پہ اینڈ دیٹ کرپٹ پریکٹسز آر گارڈڈ اگینسٹ. یعنی کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا الیکشن کرائیں جس میں کرپشن کا کوئی سلسلہ نہ ہو. اس سلسلے میں ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا جس میں میں اور فواد چودھری صاحب تھے اور بھی کچھ ہمارے ساتھی تھے. ہم نے جا کے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران سے یہ استدعا کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ صاف کہا گیا تھا کہ سیکریسی آف بیلٹ جو ہے وہ اس کا یعنی کہ وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس کا کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اگر آپ نے کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے تو کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کا کوئی طریقہ بنایا جائے. ہم نے جا کے الیکشن کمیشن کو یہ استدعا کی کہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا نشانی اس پہ آ جائے، کوئی سلسلہ ایسا ہو جائے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ وہاں پہ موقع پہ موجود لوگوں کو نظر نہ آئے، لیکن اگر بعد میں ضرورت پڑے تو اس کی تحقیق کی جا سکے. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی اور کہا کہ جی یہ آئندہ ہوگا. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو سینٹ کی سیٹ اسلام آباد کی جس میں الیکشن ہوا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف یوسف زئی گیلانی جو ہے وہ 169 سے 169 ووٹ لیتے ہیں اور تحریک انصاف کا نامنی 164 لیتا ہے، اور اس کے بعد جو خواتین کی سیٹ ہے اس میں 174 اور 164 ہوتا ہے. تو یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اس کے اندر کرپٹ پریکٹسز ہوئی، اس کے اندر گڑبڑ ہوئی، اس کے اندر لین دین ہوئی. اور اس کے بعد جو ویڈیو آئے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کلیئرلی پیسے جو ہیں وہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے. اس کے بعد سندھ کا ایک وزیر جو تھا وہ کہہ رہا ہے کہ 5 سے 10 کروڑ تک بڑھایا جا سکتا ہے یا باقی. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں عیاں تھیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے تھیں، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے اس الیکشن کو شفاف بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہا. اور اب صورتحال کیا ہوئی سینٹ الیکشن کے بعد؟ صورتحال یہ ہوئی کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے. ہر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے. کوئی ایسا ہے جو اس وقت کہہ رہا ہو کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے. تو یہ ری انفورس کرتا ہے، ویلیڈیٹ کرتا ہے، ونڈیکیٹ کرتا ہے اس سٹانس کو کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے لیا تھا کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں تو اس کے اندر ہمیں ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ جس سے یہ پیسے کا لین دین، یہ کروڑوں کی خرید و فروخت یہ ختم ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان سارے معاملات میں اگر کسی کی ناکامی ہے تو کس کی ناکامی ہے؟ یہ ناکامی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ناکامی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو نبھا نہیں سکا، جو اس کی رسپانسبلٹیز تھی ان کو نبھا نہیں سکا. اب اگر وہ کمپلیٹ فیلئر ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، کسی کو اعتماد نہیں رہا الیکشن کمیشن پہ. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، اور اس وقت ملک میں جو سب سے بڑی جماعت ہے تحریک، ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اگر آپ دوسری جماعتوں سے پوچھیں تو وہ بھی شکایت کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو. تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو موجودہ حالت میں ہے وہ نہیں چل سکتی. الیکشن کمیشن کو بحیثیت مجموعی استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے کوئی اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکے. اگر سیاسی جماعتوں کا، سیاسی لوگوں کا، بلکہ ملک کا
मुल्क के अवाम का इलेक्शन कमीशन पे अगर एतमाद नहीं होगा, अगर इलेक्शन कमीशन के फैसलों को देखा जाएगा एक ऐसी नजर से कि जिससे लगे कि ये इलेक्शन कमीशन के फैसले ठीक नहीं है, तो फिर उसका कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये अपने जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो और ये इस्तीफा दे। वही एक तरीका है जिससे एक नया इलेक्शन कमीशन बने और एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसमें एतमाद हो। और हमें इंश्योर करना चाहिए उस इलेक्शन कमीशन को और हम सबको मिलके कि जो भी आइंदा इलेक्शन हो वो शफाफ हो और उस पर कोई आवाज ना उठे, उस पर कोई, तो ये चीज फिर इस चीज का अदा करते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिन्होंने अगर आप उनकी तारीख देखें तो उन्होंने जिस वक्त वो क्रिकेट खेल रहे तो उस जमाने से न्यूट्रल एम्पायर्स को कौन लेके आया? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और अब भी हम हर लिहाज से ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करे, जो कि वो किरदार अदा नहीं कर रहा। तो इसलिए और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो रिजाइन करे, और खास तौर पे इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी उसमें एक बाकायदा एक मौका दिया गया था इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन अगर चाहती तो उस फैसले की रोशनी में वो इकदामात कर सकती थी, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं किया और उससे सारी कौम के एतमाद को ठेस पहुंची और एक हमारी जमहूरियत को उस पर ठेस पहुंची, और ये चीज अनएक्सेप्टेबल है। तो इसलिए इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान इस्तीफा दें ताकि ये मौका मिल सके एक नया इलेक्शन कमीशन बनाने का, जो कि सबके लिए पार्लियामान को मौका मिले और पार्लियामान को ये मौका मिले कि वो एक और इलेक्शन कमीशन बनाए जिस पे सबको एतमाद हो। आपकी हुकूमत है, अब आप इसमें आपका क्या रद्दमल होगा अगर वो इस्तीफा नहीं देता? क्योंकि आपने तो मुझे मसला कह दिया इस्तीफा देने। देखिए, बात यह है कि हम वो चीज सजेस्ट कर रहे हैं जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो जमहूरियत के लिए बेहतर है, जो हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। और इलेक्शन कमीशन क्लियरली फेल कर गया अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में। तो इसलिए जब ऐसी चीज होती है और ये एक जमहूरी तरीका है कि वो रिजाइन करें और वो मौका दें कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन है जिस पर सबको एतमाद हो। बताइएगा जी शफकत साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ये है कि इस्तीफे अगर नहीं भी देते तो फिर आपको रेफरेंस दायर करना पड़ेगा या उसका भी फैसला तो सियासी तरीके पे ना चलो। दूसरी जो आपने शुरू में बात की एकदम बर्दाश्त किया। सर, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, पिछले 2-2.5 साल से खासकर मीडिया को टारगेट किया जाता है जमात की तरफ से, और हर शरीफ आदमी को, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना रोजगार पूरा कर लेते हैं, उनको भी लिफाफा किया जाता है और गिल साहब की तरफ से कहा जाता है हर बंदे को। देखिए, जहां तक सेनेट इलेक्शन का ताल्लुक है या हम जो इलेक्शन कमीशन का हमने कहा है, हम एक सियासी आपको रिस्पांस दे रहे हैं और एक सियासी सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई रेफरेंस मूव करने का हमारा इरादा नहीं है। शफकत महमूद साहब, ये बताइएगा कि आपने जो हुकूमत में होते हुए एक बड़ी डिमांड की है कि इलेक्शन कमीशन बहसीते मजमूई मुस्तफी हो, क्या आप बता दें कि क्या हम मुस्तकबिल करीब में नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं जो आप समझते हैं कि ऐसा इलेक्शन कमीशन आए कि आइंदा इंतखाबात शफाफ हों? और दूसरा, इलेक्शन कमीशन और आपके हुकूमत के माबैन पिछले कुछ दिनों में जो बयान के हवाले से एक तसादुम की कैफियत नजर आई है। इस तसादुम का अगर वो इस्तीफा ना दे के कोई लाहेमल अख्तियार करते हैं तो हुकूमत क्या एक्शन लेगी इस पे? क्या देखिए, इलेक्शन जो है, एक तो बाई इलेक्शन होते रहते हैं और बाई इलेक्शन अगर होंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा तो इत्मीनान होना चाहिए उस अदारे पे जिस अदारे में इलेक्शन कंडक्ट करने हैं। बाकी जनरल इलेक्शन तो 2.5 साल के बाद होंगे, लेकिन वो भी
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी जमात का हम ये समझते हैं कि वक्त आ गया है कि हम उस चीज से आगे बढ़ें कि इलेक्शन जब भी होता है उसको क्वेश्चन किया जाता है। तो उससे आगे बढ़ने का क्या तरीका है? उससे आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका यह है कि एक इलेक्शन कमीशन ऐसा हो जिस पे सारी कौम को एतमाद हो। सेनेटर शब्बीर फराज, वफाकी वज़ीर शफकत महमूद और चौधरी फवाद हुसैन न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर वफाकी वजीर शफकत महमूद का ये कहना है कि नून लीग का वतीरा रहा है कि मामलात मर्जी से चले तो सब ठीक वरना सब गलत। उन्होंने कहा कि हुकूमत का पहले दिन से मौक़िफ़